الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ یہ متفق علیہ۔ دونوں بخاری و مسلم دونوں شیخین رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نریشن ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، تم لوگ 7 ہلاک کر دینے والی باتوں سے بچو، 7 things to abstain yourself from، اس کے بارے میں اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری چیز والسحر، یعنی کہ جادو۔ تیسری چیز وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، یعنی کہ کسی کو قتل کرنا کسی کا ناحق۔ اور پھر واکل الربا، یعنی کہ ربا کو خاص طور سے یہاں پہ ایمفسائز کر کے بتایا گیا۔ واکل مال الیتیم، اور یتیم کے مال کو کھانا کا خاص طور سے یہاں پہ اس سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ اور تولی یوم الزحف، اور لڑائی کے دن میدان سے بھاگنے کو سے بچنے کو کہا گیا۔ اور 7th thing وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، کہ جو پاک دامن مومن عورتیں ہوتی ہیں ان پر زنا کی تہمت لگانا، یعنی کسی پر بلا وجہ جھوٹی تہمت لگانا ایک شریف عورت پر، اس کے بارے میں بھی خاص طور سے یہاں پہ منع کیا گیا۔ تو ان چیزوں میں ویسے تو اگر ہم ایک ایک کے اندر ان ڈیپ جائیں تو اس پہ تو بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو سکتی ہے، بٹ بریفلی سمجھنے کی یہاں پہ یہ ضرورت ہے۔ پہلی چیز آف کورس وہی دین اگین الشرک باللہ، اس سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو ظاہر ہے شرک تو جنت یا دوزخ یا کامیابی یا ناکامی اس کا مین کرائیٹیریا ہے، تو وہ تو آبویسلی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہوتی بھی رہتی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو خاص طور سے اس حدیث میں جس سے منع کیا گیا وہ کہا گیا السحر، یعنی کہ جادو سے بچو۔ تو اس کے اوپر ایک خاص طور سے اس حدیث میں ایون دو جو گناہ کبیرہ وغیرہ میں اور اسی بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں خاص طور سے اس حدیث میں کہا گیا، اس کو ذرا سا تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سحر یہاں پہ جو لفظ آیا اس کو یہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اگر ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں اس طرح سے ملتی ہے کہ اسباب خفیہ کے ذریعے ایسے امور کو اپنے قابو میں لے آنا جو خارق للعادت ہو اور اس کی نسبت خدا کی ذات یا صفات کی طرف نہ ہو۔ یہ تو ایک علمی بات ہو گئی، بٹ what it means is کہ ایسے ہڈن اسباب، یعنی کہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو پاور ہوتی ہے کسی کے اندر، ان ایسی چیزوں کو یعنی کہ جو نیکڈ آئی سے نظر نہ آنے والی چیز ہو گئی، یا انٹرنسک نان انٹرنسک طریقے سے کسی پاور سے، کسی نان انٹرنسک پاور سے جو فیل نہیں کی جا سکتی، جو ہمارے 5th جو انسان کے 5 سینسز ہوتے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اور اسمیل کرنے کا جو 5 سینسز ہوتے ہیں انسان کے، اس کے علاوہ بیونڈ کسی 6 سینس کے تھرو کوئی پاور آپ کے قبضے میں کر لی اور اس کے تھرو کوئی ایسا کام کیا جو نارمل سینیریو کے اندر پاسبل نہ ہو، اور یہ کام اگر اس کی نسبت خدا کی طرف نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہوا جو لاسٹ تھنگ کہ یہ انسان نے خود اپنے کسی کمال کے ذریعے اگر کر دیا اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نے کیا ہے، تو یہ
ٹیکنیکلی جادو کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا. ظاہر ہے ایمان کا تو تقاضا یہی ہے, ہر چیز تو ہوتی ہے اللہ کے حکم سے, لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹس لاجیکل ڈیٹیل ایکسپلینیشن کہ اس کو یہ کہتے کس چیز کو ہیں, تو وہاں پہ اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت اس طرح سے آتی ہے. لیکن پھر یہ پرائمریلی اگر ہم اس کو غور کرتے ہیں تو پھر یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی شیاطین سے, یہاں پہ جو مراد ابھی آگے ہم دیکھیں گے آیت میں بھی آتی ہے اللہ, تو وہ جن, اس سے مراد پروبیبلی جن, کیونکہ شیطان جن ہی کی ایک قسم ہے, اور یا پھر کسی بہادر آدمی یا کسی کی روح کو اپنے ساتھ مسخر کر کے, یعنی کہ اپنے قبضے میں کر کے, یا سم سارٹ آف ایک ڈیفینیشن جو آتی ہے وہ اس سے پھر ایسا کام لیا جائے جو نارمل ہیومن پاور سے بیونڈ ہو, اور اسی کی پھر تعظیم اور عزت اور وہ کی جائے, اور اس کا نسبت کیونکہ اللہ کی طرف نہیں ہے اب, تو یہ بالاتفاق یونانیمسلی بالکل یہ کفر ہے اور اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. دا سیکنڈ پرائمریلی جو اس کی ٹائپ ہم اس کو جسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے کسی کیونکہ جو اپنے سکس سینس ہوتا ہے انسان کا, ایک اندر ایک اسپریچویلٹی بلڈ اپ ہوتی ہے, اس سے اپنے جو قوت واہمہ کو, ایک جو اس کے سوچ ہے, اس کے اپنا مائنڈ ہے, اسے ایک فوکس اتنا زیادہ کر کے اور کسی ایک طرف دھیان دے کے, اور اس طرح سے اپنے بیونڈ فزیکل پاور سے کوئی اسپریچول طریقے سے انسان نے کوئی ایکس وائی زی کام کر لیا, وچ از آج کل جیسے بودھسٹ مونکس وغیرہ بھی, اور بہت سارے چاہے مسلم ہوں چاہے نان مسلمز ہوں, ان کے اندر خاص طور سے رچرڈ شرڈلیک کی, اگر ایک برٹش جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ ہیں, ان کی اگر کوئی ریسرچ کو اسٹڈی کرے تو ان کی ایک بہت مشہور ٹیڈ ٹاک بھی بین باقاعدہ ٹیڈ سے ہوئی تھی. اس کی وجہ یہی تھی, what he did was the scientist, he is a PhD doctor and he's a professor at Oxford, and what he was saying is کہ جو انسان اپنے سکس سینس کے تھرو بیونڈ ہیومن امیجنیشن ایسے کام کر سکتا ہے, یا اس کے لیے پاسبل ہوتا ہے کرنا. تو اینی ہاؤ وہ اگر یہاں پہ اگر کسی نے کسی اچھے کام کے لیے اگر ایسا کیا, اور اس سے ظاہر ہے اگر یعنی کہ کفر یا کوئی غلط گناہ کا کام نہ لیا جائے تو یہ مباح ہے, یہ جائز ہے, اور ایسا کرنے میں انسان ظاہر ہے کافر نہیں ہوگا. اور بلکہ اگر اسلام کا کوئی اس سے فائدہ ہوتا ہو تو پروبیبلی شاید اس کو ثواب بھی ملتا ہو اس کا. پھر فردر اگر ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر علماء کے اندر بھی دو ٹائپس آف اس کی کیٹیگریز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک طرف تو ابن حزم اور معتزلہ, ابو جعفر استرابادی, شافعی, ابو بکر رازی, حنفی رحمہ اللہ, یہ لوگ اس سے یہ ازمپشن لیتے ہیں کہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, بلکہ یہ صرف ایک خیالی, ایک سوچ کی ایک بات ہے. اور وہ اس کے طور پہ دلیل بھی وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں جس میں فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ, کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو فرسٹ جو فرعون کا مشہور واقعہ جہاں پہ اس کے میجیشنز نے اپنی رسیاں ڈالیں اور وہ سانپ بن گئے, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈالا تو وزدہ بن گیا اور وہ سب کو کھا گیا, تو وہاں پہ وہ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. وہاں پہ قرآن میں آئے یخیل الیہ, کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لگا کہ یہ ان کے خیال میں ایسے آیا کہ یہ سانپ ہیں, جبکہ پروبیبلی وہ کہتے ہیں اگر خیال میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ریالٹی وہ سانپ نہیں تھے, وہ صرف یخیل الیہ, یہ ان کا صرف ایک امیجنیشن تھی, ان کی ایک تھاٹ تھی, جس سے ہم کہہ سکتے ہیں ایلوژن. جیسے فیمس آج کل تو ایلوژنس کے نام سے ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے اور ڈیوڈ بلین ہے, اور کون سے ایلوژنسٹ ہیں جو پورے نیو یارک کے کوسٹ پہ مینہٹن سے اگر کوئی ویو کرتے ہوئے وہ دکھاتے ہیں اپنے ایلوژنس, تو وہ اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر دیتے ہیں, یا بہت اتنے ان کے فیمس میجکس مشہور ہیں جسے ایلوژن کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہاں پہ پرابلی یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہی ہوتی ہے جادو سے, اور اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. بٹ علامہ نووی رحمہ اللہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی عین بالکل ڈیفینیٹلی کوئی حقیقت ہے, اور کوئی چیز عین اپنے فزیکلی بھی فارم میں بدل سکتی ہے,
کیونکہ ان کا یہ خیال ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے خاص طور سے جب آیت نمبر 1 اور 2 میں، یعنی کہ 102 نمبر آیت میں سورہ بقرہ کی، وَاتَّبَعُوا مَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلیٰ مُلْکِ سلیمان، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ آیت میں فرمایا کہ جو انہوں نے اتباع کی تھی، یہود کی بات چل رہی ہے، شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیطان کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به الى آخر الآیت۔ اب یہاں پہ کلیئرلی اللہ نے کیٹیگورکلی ہمیں بتایا کہ جو خاص طور سے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ میجک میں پڑے ہوئے تھے جو اس وقت کے یہود تھے، اور اس میجک کو یہود کے ساتھ ایک خاص طور سے ایسوسیشن نظر آتی ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ترمذی اور یہ حدیث نسائی وغیرہ میں، نسائی وچ از اس فیمس بک آف صحیح حدیث، اس میں ملتی ہے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، قال یہودی لصاحبی، ایک یہودی نے اپنے دوسرے اپنے جو فرینڈ کو بولا کہ چلو ہم نبی اذهب بنا الى هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس نبی کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا، اس کے دوست نے جواب دیا، لا تقل نبی، اسے نبی نہ کہو، انه لو سمعك لكان له 4 اعین، کہ اگر اس نے سن لیا تو اس کی تو 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ واٹ اٹ مینز از کہ وہ بہت خوش ہوگا، یا اسے خوش کرنے کے لیے اسے نبی نہ کہو، ایون دو ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا تھا، یعرفون کما یعرفون ابناہم، یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اور مانتے بھی تھے ظاہر ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، اور یہی انہوں نے یہاں پہ بھی اس حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَسَأَلَهُ عَنْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہمیں وہ واضح نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے سوال کیا، یہ دو جو جوز آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا ہمیں وہ واضح آیات بینات، ہمیں واضح نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ اس پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقریباً 9 کے قریب چیزیں ایسی بتائیں جو بالکل واضح ہیں، اور وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ حکم دیا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا تمشوا ببر الى ذی سلطان لیقتلہ ولا تسحروا ولا تاکلوا الربا ولا تفتنوا محصنات ولا تولوا للفراء یوما الی آخر الحدیث۔ اس حدیث میں بھی ایگزیکٹلی جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، بالکل مور اور لیس اسی طرح کی باتیں، لیکن یہ خاص طور سے یہاں یہود سے ایمفسس دے کے انہیں اس حدیث میں بتایا گیا کہ پہلی وہی چیز شرک نہ کرو، پھر دوسری چیز چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، اور کسی کو بے حق کسی الزام میں نہ پھنساؤ، جھوٹے کیس میں کسی کو نہ پھنساؤ، خاص طور سے اس پہ ایمفسس دیا۔ اور پھر نمبر 6 جا کے جادو نہ کرو، دین اگین انہیں بھی سحر یعنی جادو سے منع کیا، اور 7 نمبر پھر سود نہ کھاؤ، بالکل اسی طرح عقل اور ربا سے، سود کھانے سے منع کیا۔ اینڈ نمبر 8 از کسی دین اگین محسنات یعنی کہ پاک دامن عورت، یعنی کہ جو شریف وومن ہیں، ان کے اوپر جھوٹا الزام یا تہمت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فائنلی نمبر 9 از اور کفار سے جہاد کے دوران نہ بھاگو، یعنی کہ وہی جنگ کے دوران بیچ میں سے بزدلی کا شکار نہ ہو۔ لیکن اس حدیث میں خاص طور سے جب یہ بات یہ چیزیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائیں، تو انہوں نے باقاعدہ فقبل یدیہ ورجلیہ، باقاعدہ آپ کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیے، اور وقال، اور پھر ان دونوں نے کہا نشہد انک نبی، ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما یمنعک ان تتبعنی، کہ تمہیں میری اتباع کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پھر اگر جب تم مانتے ہو میں نبی ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا قال ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ لا یزال من ذریتی نبی وانا نخاف ان تبعناک ان تقتلنا الیہود، کہ ہمیں داؤد علیہ السلام نے خاص طور سے ہماری امت کو منع کیا تھا کہ یہ کہا تھا کہ نبی صرف میری اولاد میں سے ہوگا، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے آپ کی اتباع کر لی، اگر آپ کو نبی علیہ الاعلان مان لیا اور مسلمان ہو گئے تو ہمیں یہود قتل کر دیں گے۔ ایک تو یہاں پہ خاص طور سے غور کرنے کی چیز یہ
دین اگین سحر سے اور ایگزیکٹلی انہی چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جن سے وہاں پہ منع فرمایا تھا. لیکن یہاں پہ خاص طور سے وہی جادو کے اوپر ایمفسس دیا. اور پھر ہم اگر دیکھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کے نام سے انہوں نے جھوٹ بولا, الزام لگایا کہ داؤد علیہ السلام نے ہمیں ایسا کرنے کو کہا تھا. تو آبویسلی دے آر ماسٹرز آف ڈسیپشن. تو ڈسیو کرنے میں تو ظاہر ہے کوئی بیٹ نہیں کر سکتا, کاز ابھی بھی اگر ہم ایز وی اسپیک ٹوڈے, تو ایون ایز آف ٹوڈے جو اوریجنل بائبل کو اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں بک آف سولومن سانگز 5:16 ورس نمبر 16 میں, تو وہاں کلیئرلی آج جو اوریجنل ہیبرو بائبل ہے سیز از کو ممتکم وکلو محمدم, یعنی کہ کیا ہوا, ایک وہ بندہ آئے گا, وہ محمد ہوگا, ہز نیم از اس کو انگلش میں جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو ہاؤ دے ڈیڈ واز, آج جو انگلش ٹرانسلیشن بائبل کی ملتی ہے اس لفظ محمدم کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہی از آل ٹوگیدر لولی, his mouth is more sweet, yeah, he is altogether lovely, this is my beloved and this is my friend, O daughters of Jerusalem. یہ باقاعدہ جو ان کے نبی جب انہیں اس بائبل میں یہ بتا رہے ایک بندہ آئے گا, اور ساری یہ بات جگہ جگہ ویسے تو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی, لیکن اس میں خاص طور سے لفظ محمدم کا آیا. اگر کوئی بندہ بیسک عربی زبان کو اسٹڈی کرتا ہے, اس کی گرامر کو, تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ عربی زبان اور کیونکہ ہیبرو بوتھ آر سسٹر لینگویجز, تو ان کے اندر بہت ساری سملیرٹیز بھی ملتی ہیں. دیز آر دا موسٹ فسی اینڈ ڈیٹیلڈ لینگویجز ان دا ورلڈ. تو جس طرح سے یہاں پہ ٹینسز ہوتے ہیں, جب ایک ٹینس ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے پلورل آف رسپیکٹ, اس کے لیے لفظ ہم آتا ہے. کسی بندے کو جیسے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں, کوئی اللہ والے ہیں, کوئی نیک آدمی ہیں, تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں دامت برکاتہم. ہم کیا مطلب کہ اللہ ان پر انہیں ایک پلورل آف رسپیکٹ دیتے ہیں کہ ان پر ان کی برکتیں قائم رکھے, یا رحمہم اللہ. ہم دین اگین جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹس اے پلورل آف رسپیکٹ. تو اس طرح کے ہمیں بہت سارے ایگزامپلز عربی زبان میں ملتے ہیں, اور یہاں پہ بھی محمدم سے پروبیبلی یہی مراد ہے کہ ایگزیکٹلی اگر کسی ہیبرو لینگویج سے پڑھا جائے تو یہ لفظ محمد یہاں پہ ہمیں ملتا ہے آج بھی بائبل میں. لیکن اینی ہاؤ جب وہ ٹرانسلیٹ انگلش میں ہوتا ہے تو وہ کچھ اور آل ٹوگیدر لولی ہو جاتا ہے. سم ہاؤ دے ہیو اسٹارٹڈ ٹرانسلیٹنگ دا نیمز وچ از academically dishonesty, مگر بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, because whenever ایک اگر کوئی ٹرانسلیشن کی جائے گی ان این اکیڈیمک ورلڈ, انٹلیکچوئل ورلڈ, تو ناموں کو ٹرانسلیٹ کبھی بھی نہیں کیا جاتا. جو نام اردو میں نام ہوگا وہ عربی میں بھی نام ہوگا, وہ انگلش میں بھی وہی نام ہوگا. پروناؤنسیشن کا فرق تھوڑا 19-20 چاہے جو بھی ہو, لیکن اٹ از اے نیم, اٹ از اے پراپر ناؤن, اٹ کی ناٹ بی ٹرانسلیٹڈ ایز اے ورب. تو a noun is being translated as a verb, which shows quite a high level of intellectual dishonesty. اور obviously پھر یہاں پہ کیونکہ بات ہماری مین اس جادو سے متعلق چل رہی ہے, تو they were famous of it. اور اس کے بارے میں بعد میں بھی جو ہاروت اور ماروت نے انہیں باقاعدہ, جیسے ہم نے اس قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں پڑھا کہ اللہ نے پھر باقاعدہ ہاروت ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا جو آ کے انہیں بتاتے تھے کہ بھائی یہ دس از میجک, یہ جادو ایسے ہوتا ہے, مگر اس سے منع کیا گیا اور باقاعدہ انہیں اس کو ان کے لیے ان پر حرام ختم کرا گیا اور ان کے لیے بین کیا گیا, اور انہیں بتایا گیا کہ ایبسٹین فرام اٹ. بٹ دین اگین وہ کیونکہ ضدی اور اپنی منمانی کرنے والے لوگ تھے, تو دین اگین جب نبی فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی پیروی کرنے کو چھوڑ کے اور اپنے معاملات میں اور تعریفات اور چینجز شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے وہ سارا جو علم تھا جو ہاروت اور ماروت کا, میجک کا, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, وہ سب اپنے, جس کو آج بھی وہ ہیکل سلیمانی کا ہوتا ہے, ان کا جو تخت تھا اس کے نیچے دفنا دیا تھا. وہ سارا علم, وہ ساری بکس, وہ ساری انہوں نے ہڈن چھپا دی تھی کہیں. وہ سارا علم جو نالج تھی اس میجک سے ریلیٹڈ اور دوسری بری کاموں کے لیے.
بٹ ان کے بعد ظاہر ہے بعض ویک نریشن سے پتہ چلتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی آتا ہے کہ وہ پھر شیطان نے وہاں سے نکال کے دے دیا ان لوگوں کو، یا بعد میں یہ بھی آتا ہے ان لوگوں نے خود ہی وہ جگہ کھود کے، اور ظاہر ہے وہ سارا نالج و علم اور وہ رکھ لیا اپنے پاس، اور پھر جو ان کے بڑے بڑے ریبائز تھے انہوں نے اپنے پاس اسے بالکل ایک لمیٹڈ سرکل کے اندر محفوظ رکھا، اور اسے جنریشن ٹو جنریشن کیری آن بھی کیا ہوگا پرابلی. بٹ آج بھی اگر ہم ویکیپیڈیا پہ سرچ کر لیں یا نارمل گوگل کرتے ہیں تو کبالا کے نام سے ہمیں بہت ڈیٹیلڈ جو انفارمیشن ملتی ہے، وہ دیٹ از سم سارٹ آف علم جو کہ اب اس سینچری کے اندر دوبارہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے ان کے یہاں پہ بھی، اور وہاں پہ یہی پتہ چل رہا ہے پہلے جو صرف ریبائز تک چیزیں مشہور تھیں وہ اب عام لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہیں. تو اس کے بارے میں خاص طور سے رکنے کے لیے کہا گیا. پھر وہی قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق نمبر 3 پہ کہا گیا کہ کسی کو قتل کرنا، ظاہر ہے ایک انسان کا قتل بھی ناحق کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کیا، قرآن پاک میں آیا. پھر آف کورس نمبر 4 اکل اور ربا کھانے سے خاص طور سے منع کیا. اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جو روٹ کاز آف دا انٹائر فائنینشیل میلٹ ڈاؤن، جو دنیا کے اکنامک سسٹم کی پرابلمز ہیں، اور سارے کبھی انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں کبھی کم کرتے ہیں، کیونکہ وہ سارا گیم جو پورا اکنامک سسٹم بنا ہوا ہے وہ کیونکہ ربا بیسڈ ہے، اٹس انٹرسٹ بیسڈ، تو کائبور یا لائبور کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کسی بھی جگہ پہ، یا فیڈرل ریزرو بینک کا اپنا ریٹ ہوتا ہوگا وہ سیٹ کرتا ہے، پھر پوری دنیا چلتی ہے اپنے اپنے ریٹس پہ. یہ سارا کیونکہ نظام ہی ربا کے اوپر ہے تو اسی لیے اتنے سارے ہم پرابلمس بھی دیکھتے ہیں اکنامک سسٹمز میں. اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد اگلی نیکسٹ چیز نمبر 5 واکل مال الیتیم، کے یتیم کا مال کھانا. اور اس کے بارے میں لاجکلی سمجھ آتا ہے اگر کوئی کسی نے مال کا کھایا کسی یتیم کا تو آبویسلی وہ اپنا کوئی گرج رکھے گا، وہ اس سے بدلہ لے گا. پھر معاشرے میں ایک سوسائٹی کے اندر انارکی یا یعنی کہ ان بیلنسنگ پائی جائے گی، تو اس سے خاص طور سے منع کیا گیا تاکہ یتیم کا، کسی مظلوم کا خاص طور سے حق نہ کھایا جائے. وتولی یوم الزحفی، اور بزدلی سے خاص طور سے منع کیا، کیونکہ یہ بھی دین اگین جیوز کے بارے میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو فائنلی ہم لڑتے ہیں اور اپنا ملک حاصل کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں اور اپنے اللہ کے ساتھ ہمیں وہ لڑکے جیت کے دیں، ہم نہیں جائیں گے. اور 40 سال تک وہ اس وجہ سے بھٹکتے رہے ریگستانوں میں ان دا ڈیزرٹس بیکاز دے ڈidn't have the courage to go fight and take their own land. اور نمبر 7 چیز جس سے منع کیا ہے وہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، نیک پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے. اور ظاہر ہے یہ بھی بالکل سمجھ آتا ہے، ایک ویمن رائٹس کا سب سے بڑا اگر علم بردار اور ٹھیکیدار ہم کسی کو سمجھیں تو وہ دین اسلام ہی ہے، کیونکہ جتنی بات اسلام ویمن رائٹس کی کرتا ہے اتنی دنیا کی کوئی دوسرا قوم، کوئی دوسرا نیشن، کوئی دوسرا ریلیجن ایٹ لیسٹ کوئی بھی نہیں کرتا. بالکل باقاعدہ وراثت کے اور ہر قسم کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے باقاعدہ عورت کے منیمم حقوق متعین کر دیے تاکہ اس سے کم تو کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی کرے ہی نہ. ایٹ لیسٹ جو حقوق ہیں اتنے تو دے ہی دے، پھر جو اچھائی کرے گا اس پہ بہت ساری فضائل اور وہ بھی ہمیں شریعت میں ملتے ہیں الحمدللہ. آج کے لیے اتنا ہی، پھر انٹل نیکسٹ ٹائم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.